السلام علیکم بچوں، آج غزوہ بدر کے بارے بتاتے ہیں۔ رمضان المبارک ہے اور کچھ اسلامی واقعات رمضان المبارک میں ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو مشرکین مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دینے لگے۔ جو مسلمان ہوتا ان پہ تکالیف بڑھاتے چلے جاتے تاکہ یہ واپس کفر کی طرف لوٹ آئے، لیکن ان کا ایمان اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی طاقت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ ناکام ہو رہے تھے مسلسل۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ تو جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مسلمان ہو چکے تھے، صحابیات ہو چکی تھی، وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اب جب وہ مکے سے چلے گئے تو کفار مکہ انتہائی غصے میں آئے کہ اب ہم کس کے اوپر ظلم ڈھائیں، بدلے کس طرح لیں۔ اب انہوں نے آپس میں پلان کیا کہ ہم اب یہ جو چند مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہم مل کے اگر ان کو ختم کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت چند 100 کی تعداد تھی، کچھ مکے سے گئے ہوئے تھے، کچھ مدینے میں مسلمان ہو چکے، تو چند 100 کی تعداد تھی۔ تو انہوں نے سوچا آپس میں کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ مہم چلائی، عرب کے مختلف قبائل کے پاس چل کے گئے، آپس میں اکٹھ کیا، یہاں تک کہ 1000 کفار مکہ مشرکین مکہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر بندے کے پاس اسلحہ اور اسلحے سے لیس ہو کے وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے چلے۔ اور جب یہ مارکا ہوا مدینہ منورہ میں تو اس وقت 13 مارچ 624 عیسوی تھی اور 17 رمضان المبارک تھا اور 2 ہجری تھی، یعنی ہجرت کے 2 سال بعد۔ ابھی ادھر کیا ہوا کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے چلتے ہوئے راستے میں جا رہے تھے کہ مختلف تفاسیر میں آتا ہے، بڑی بڑی کتابوں میں آتا ہے کہ راستے میں شیطان ابلیس انسانی شکل میں اپنے ساتھ تقریباً 400 کے قریب جنات کو انسانی شکل میں لایا اور ان میں شامل ہوا۔ ایک سردار کی شکل میں وہ تھا، ابو جہل سے ملا، کفار مکہ سے ملا، یہ لوگ خوش ہو گئے کہ چلو ہماری تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اب وہ بھی اس نے بھی مطلب کافی زیادہ باتیں کی کہ آج ہم ان کو ایسے کر دیں گے، وہ کر دیں، صفحہ ختم کریں گے، کچھ ہے تعداد میں، اچھا کیا آپ لوگوں نے یہ پلان کیا ہے، آج اگر ہم یہ سٹیپ لے لیں تو پوری زندگی کے لیے سکون رہے گا، روح زمین پر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، طرح طرح کی باتیں۔ تو ایسے بڑھتے بڑھتے جب مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار مکہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ترغیب دی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اکٹھا کیا۔ انتہائی غربت کی حالت تھی، لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا اور ساز و سامان بھی نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھیں۔ تو اس حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لگانے پہ 313 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور کفار مکہ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی۔ جب وہاں سے نکلے راستے میں شیاطین کچھ مل گئے، غالباً 400 کی تعداد میں۔ تو غزوہ بدر، ایک بدر کنویں کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، وہاں پہ آ کے پڑاؤ ڈالا۔ اور سچویشن ایسی تھی کہ اس جگہ پہ 2 طرح کی زمین تھی، ایک سائڈ پہ ریتلی زمین تھی اور ایک سائڈ پہ پتھریلی یا سخت مٹی والی جگہ تھی۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے سخت مٹی والی جگہ کو پسند کیا اور فٹافٹ اپنے ڈیرے لگا لیے، پڑاؤ ڈال دیا۔ جب مسلمان آگے بڑھے پہنچے تو ان کو جو جگہ ملی وہ ریتلی جگہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس دور میں
بھاگ دوڑ کے لڑائی ہوا کرتی تھی، جانور بھی بھاگتے تھے، انسان بھی، اور بھاگ دوڑ کے وہ لڑائی کرتے تھے، ریتلی جگہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس دور میں بھاگ دوڑ کے لڑائی ہوا کرتی تھی، جانور بھی بھاگتے تھے، انسان بھی، اور بھاگ دوڑ کے وہ لڑائی کرتے تھے۔ اور ریت کے اوپر بھاگنا مشکل ہوتا ہے، گرمی میں ریت ویسے بھی بڑی تپ جاتی ہے، اور اس وقت غربت کا عالم تھا، بعض لوگوں کے پاس جوتے بھی نہیں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس جوتے بھی نہیں تھے۔ ایسی حالت میں ریت کے اوپر دوڑ کے لڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو سچویشن تو بڑی عجیب سی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، 313 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، اور انہوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے، ایک طرف کفار مکہ ہے، اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ اب مسلسل اللہ رب العزت سے رابطہ کیے ہوئے ہیں کہ یا اللہ، آج مٹھی بھر مسلمان اگر صفحہ ہستی سے مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، آج ہماری مدد فرما۔ تو ان کی آہوزاری، اللہ رب العزت سے مانگنے کا خاص انداز، اور میرے رب کی خاص توجہ اس قدر ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، پھر 4000 فرشتے بھیج رہا ہوں، آپ کی مدد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بے شمار فرمایا، قرآن میں اس کا باقاعدہ واضح طور پہ تعداد بھی ہے، غالباً 4000 ہے، پہلے 1000، بعد میں پھر 7 ملیں گے، تو ٹوٹل غالباً 4000 ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بے شمار فرمائے۔ بہرحال فرشتے بھی اترے۔ اب جب فرشتے اترے، فرشتوں کی بھی قطاریں بنی، وہ گھوڑوں پہ سوار، سفید پوشاک میں، اور وہ لائنیں بنا رہے ہیں۔ ادھر مسلمان 313 لائنیں بنا رہے ہیں، ادھر کفار مکہ، مشرکین مکہ لائنیں بنا رہے ہیں۔ پہلے آمنے سامنے لائنیں بنا کے لڑائی شروع ہوا کرتی تھی، اور طریقہ کار یہ تھا اس دور میں لڑائی کرنے کا کہ جو سب سے زیادہ شہ سوار ہو، جنگجو ہو، لڑائی میں ایک نام ہو اس کا، تو وہ پہلے پہلوان اترتے تھے میدان جنگ میں، تاکہ ان کی جو روب ہے، دبدبہ ہے، جو ان کی پاور ہے، اس سے باقیوں کا مورال اپ ہو جائے یا ڈاؤن ہو جائے۔ جو جیت رہا ہو اس کا مورال اپ ہو جاتا تھا، یعنی ایک دم حوصلہ بڑھ جاتا تھا، اور جو جن کے مرتے تھے یا جو پست ہوتے تھے یا شکست خوردہ ہوتے تھے، ان کا حوصلہ بھی پست ہو جاتا تھا۔ تو یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ دونوں سائڈوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اب ایک طرف فرشتے ہیں، وہ بھی لائنیں بنا رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جھنڈا لیے ہوئے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، باقی فرشتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ ابو جہل ہے، عتبہ عتیبہ ہیں، ابو لہب ہے، بڑے بڑے کفار مکہ کے سردار ہیں، وہ بھی لائنیں بنا رہے ہیں۔ ساتھ شیطان ابلیس جو کچھ شیاطین کو لے کر آیا ہوا تھا، وہ بھی لائن میں لگے ہوئے تھے۔ جیسے شیطان ابلیس کی نظر پڑی حضرت جبرائیل علیہ السلام پر، فرشتوں پر، چونکہ ان کا سردار رہ چکا تھا، تو جیسے نظر پڑی پہچان گیا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جب پہچان گیا فرشتے موجود ہیں یہاں لڑنے کے لیے، تو گھبرا گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ آج خیر نہیں ہے یہاں پہ۔ وہ سیدھا ابو جہل کے پاس گیا، ابو جہل جو اس وقت صفے بدوا رہا تھا، ابو جہل کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ آج جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، یہاں خیر نہیں ہے، بھاگ جاؤ، میرا مشورہ مان لو، میدان چھوڑ دو۔ میں آپ کو دوستانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آج میدان چھوڑ دو، شکست آپ لوگوں کی ہوگی، آج کسی طرح جیت نہیں سکتے۔ اس نے اصل بات نہیں بتائی کہ فرشتے اترے ہوئے ہیں، اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ اس بات کا کرنا تھا کہ ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے تھپڑ مارا۔ اب شیطان ابلیس کو تھپڑ لگا، کس کا؟ کفار مکہ کے سردار، قبیلے کے سردار ابو جہل کا۔ اب تھپڑ لگا تو وہ تھپڑ کھا کے بھاگ گیا، اس کے ساتھ ساتھ جتنے شیاطین آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا یہ بھاگ رہا ہے، وہ بھی بھاگ گئے اپنے گھوڑوں سمیت، انسانی شکل میں جو آئے ہوئے تھے، سارے میدان خالی کر کے نکل گئے۔ اب یہ رہ گئے 1000، ادھر صفیں بن رہی ہیں، ادھر دوسری مسلمان بھی صفیں بنا رہے ہیں۔ اور ایک بڑا خوبصورت پیارا سا واقعہ یہاں پہ ہے، مسلمانوں کی صفوں میں غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف معاذ اور معوذ 2 بچے کھڑے ہیں 10-12 سال کی عمر کے۔ اب ان بچوں نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ
कुफार मक्का में बड़े सरदार जो है ना, या बड़ा दुश्मन जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसका नाम है अबू जहल। अंकल वो बताएं अबू जहल कहाँ है। अब ये छोटे बच्चे हैं, एक तलवार इनके हाथ में थी, या कि वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार पकड़ाई। बहरहाल उन्होंने पूछा कि अबू जहल कौन है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वो सामने जो लाइनें दुरुस्त करवा रहा है, सफ़े बनवा रहा है, वो अबू जहल है। वो घोड़े पे सवार था और सफ़े बनवा रहा था। तुम ऐसे हो जाओ, तुम आगे आ जाओ, तुम पीछे चले जाओ। जिस तरह जंग होती है ना, जो ज़्यादा शह सवार थे या जंगी महारत रखते थे उनको आगे ले आता था, और जो कमज़ोर वगैरह थे उनको पीछे कर देता था। तो वो सफ़े बनवा रहा था। इन बच्चों को जैसे पता चला माज और माउज को, और ग़ालिबन अल्लाह ताला का बेशुमार फरमाया हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, तो उन्होंने जब निशानदेही की फलाह है, ना आओ देखा ना ताओ देखा, भाग दौड़ लगा दी। अब बच्चे थे, ये उनको पता ही नहीं था जंग शुरू कैसे करनी है। इन्होंने दौड़ लगाई और सीधा अबू जहल तक पहुंच गए। अब चूंकि बच्चे थे और इनका हाथ तो नहीं पहुंचा उसकी गर्दन तक, या तलवार तो नहीं पहुंची, तो इन्होंने घोड़े की टांग काट दी। जैसे घोड़े की टांग कटी, तलवार लगी, वो ऊपर से मुंह के बाद नीचे गिरा। इतनी देर में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी पहुंच चुके थे, ताकि बच्चों को नुकसान ना हो। बच्चे हैं, इनको पता नहीं है जंग कैसे करनी है। जैसे वो भी पहुंच गए थे, तो उन्होंने जल्दी से ना अबू जहल का सर तन से जुदा कर दिया। और पहला कत्ल जो कुफार का हुआ वो अबू जहल का हुआ। फिर जंग शुरू हुई और फरिश्ते भी उतरे हुए थे। फिर क्या हुआ कि खूब जंग हुई। उनके 70 जो कबीले के बड़े बड़े सरदार थे वो मारे गए, तहतीर हुए, जहन्नम रसीद हुए, और फतह हो गई मुसलमानों को। कई कुफार के जो सरदार बाकी बचे थे और बाकी लोग थे, वो कई तादाद में गिरफ्तार हो गए। अब गिरफ्तार होने वालों में कई लोगों ने बताया कि हमें पकड़ने वाला कौन था, हमें नजर नहीं आ रहा था। बाज़ कुफार मक्का को नजर आए फरिश्ते कि एक बंदा था, उसने हमें पकड़ा था। आप लोगों में से किसी ने नहीं पकड़ा था, एक और ने हमें पकड़ा था, ऐसे बाजू पीछे बांध दिए थे। वो कौन था किसी को पता नहीं था, वो फरिश्ते थे। और बाज़ लोगों को नजर नहीं आया, कहते बस कोई गैबी ताकत थी जिसने हमें एकदम पीछे किया, धक्का दिया, इस तरह हुआ। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को फतह दी। 70 ये जो कबीले के सरदार थे वो मारे गए और कई गिरफ्तार हुए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि इन सब को घसीट के जो बदर का कुआं था उसके अंदर फेंक दो। सबको बदर के कुएं के अंदर फेंक दिया गया, मरे हुए जो कबीले के सरदार थे। और उस कुएं के ऊपर खड़े होकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि ये जो लोग पड़े हैं कुएं में मरे हुए, ये अब मुझे जान गए हैं मैं कौन हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सारे मामलात को ये बेहतर अंदाज में समझ रहे हैं। इस तरह के कुछ वाक़यात हैं जो तारीख़ में मिलते हैं। बाद लोग इनकी नफ़ी करते हैं, लेकिन चूँकि तारीख़ में कहीं ना कहीं ये अल्फाज मिल जाते हैं, इसलिए मैंने कहा आप बच्चों को ज़्यादा वाज़ेह तौर पे बता दूँ। और ये वाक़या ग़ज़वा बदर का कब हुआ था? 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को, हिजरी कहते हैं जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़ के मदीना आए, वहाँ से जो साल शुरू हुआ वो हिजरी का साल था। यानी 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को ये वाक़या हुआ। और दूसरी तारीख़ आती है 13 मार्च 624 ईस्वी का महीना उस वक्त शुरू हुआ जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। वो ईस्वी है 624 ईस्वी, यानी 13 मार्च 624 ईस्वी। और 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को ये वाक़या हुआ। ठीक है। कुफ़ार मक्का की तादाद 1000 थी और मुसलमानों की तादाद 313 थी। मुझे उम्मीद है आप लोग ये याद रखोगे और आगे बात पहुँचाओगे।